بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور دیگر سامعین حضرات بھی سب بخیر اور عافیت ہوں. اب ہم گریڈ 2 کے اگلے سیکنڈ لیکچر کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم جس طرح دیکھیں میں کوئی بھی بیان شروع کرتا ہوں اس میں بھی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھتا ہوں، کیونکہ ہر نیک عمل شروع کرنے سے پہلے بھی اس چیز کو پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے شیطان ہم سے دور ہو جائے، یعنی یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اس کے بعد اور تیرے نام سے پھر میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے کام شروع کرنا چاہیے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے تعوذ کو پڑھا تھا، یہ تعوذ. ٹھیک، اب ہم جو ہے وہ تسمیح کو پڑھیں گے. تسمیح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیح کہلاتی ہے. ٹھیک، ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تسمیح پڑھنی چاہیے. ٹھیک، ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. دین اسلام میں ہمیں جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اچھا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے اور اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا، دین اسلام میں ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کے نام سے شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے اور اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی کام شروع کریں. سرکاری میں کیا تسمیح کو مع ترجمہ زبانی یاد کریں. ٹھیک ہے، بار بار دہرائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچوں کو یاد کریں اور اس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. 3 کام سوچ کر بتائیں جن سے پہلے آپ تسمیح پڑھتے ہیں. ٹھیک، اب اس میں یہاں لکھ سکتے ہیں، بچوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ 3 کام کون سے ہیں. ہمیں کھانا کھانے سے پہلے تسمیح پڑھنا چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں یا جاب کرنے جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا امتحانات میں ہمارا پیپر ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے ہمیں پیپر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، دو چیزیں ہو گئی، اور بھی بہت ساری. آپ کوئی بھی ہم نیک کام کریں، ٹھیک ہے نا، ہم مسجد میں داخل ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ پڑھنا چاہیے، اور مسجد کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک وہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم جو ہے وہ کہیں سے کوئی چیز خرید رہے ہیں دکاندار سے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور پیسے دیتے وقت جو ہے وہ اس کی ایک دعا ہے وہ پڑھنا چاہیے. تسمیح میں موجود اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام جانے اور رنگ بھرے. اب تسمیح میں موجود اللہ کے 2 صفاتی نام موجود ہیں تسمیح کے اندر. کون کون سے ہیں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا، ایک تو رحمان صفاتی نام ہے اور ایک رحیم، یہ 2 اللہ کے نام ہیں. اللہ کا نام ایک نام تو یہ اللہ کا نام اللہ بھی ہے، اور دوسرا صفات کے اعتبار سے اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ٹھیک ہے نا، 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ رحمان اور رحیم. اب یہ الرحمن الرحیم یہاں لکھا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کلر بھی بھرنا ہے تو کلر بھروا دیجیے گا بچوں سے، کوئی بھی اچھا سا جو بچوں کو لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا الرحمن. ٹھیک ہے نا، اور الرحیم پر بھی اسی طرح. طلبا کو ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تسمیح پڑھنے کی مشق کروائیں. کوئی بھی نیک کام کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کریں، چاہے جھاڑو دینا، گھر کی صفائی کرنی ہے تب بھی بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. کھانا بنانا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. برتن دھونے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں. کھانا کھانا ہے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، سونے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ کے سوئیں. ٹھیک ہے نا، یہ سارے نیک اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کرنے ہیں اور دین کا حصہ ہے. سونا بھی ضروری ہے، کھانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ضرورتیں ہیں، اور ہم اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کھائیں گے، حلال کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، جتنا کھانا چاہیے اتنا کھائیں گے تو یہ سب ثواب بن جائے گا، اور یہ دین ہے. طلبا کو تسمیح پڑھنے کے فائدے بتائیں. تسمیح پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں. شیطان دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے جو ہے کے نام سے جس چیز کو ہم شروع کرتے ہیں اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد ساتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی نا اللہ کی مدد ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا مزید جانیے میں ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے، میرے اوپر کثرت سے درود و سلام بھیجا، درود یعنی سلام بھیجا کرو اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1531 ہے، ابی داؤد کی روایت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے، اور درود بھی بھیجنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ. اور درود کس ہے؟
کہ جو ہے درود ایسے کہ جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، یہ بھی درود ہے. اور درود ابراہیمی جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو سب سے اچھا درود ہے. پھر اگر مختصر پڑھنا چاہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سب سے جو چھوٹا درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا. اور ایک درود یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یہ بھی درود ہے. تو یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے تاکہ یہ اس وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث مزید جانیے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. ٹھیک ہے نا. اس قرآن شریف کی بھی آیت ہے، یہ ترغیب ہے اس بات کی. تو ہمیں کم از کم جو ہے بچوں کی عادت ڈالنی چاہیے کہ دن میں 100 دفعہ درود شریف کم از کم پابندی کے ساتھ. تبلیغ میں تو کہتے ہیں 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفار ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے. ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو تسبیحات بھی ہوں گی تو دعوت میں ہماری اثر پیدا ہوگا. لیکن ابھی کم از کم بچوں کو 100 دفعہ درود شریف روزانہ، چھوٹا بھی پڑھ سکتا ہے بچہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 100 دفعہ دھیان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قربانیاں جو ہم آگے بھی سیرت میں پڑھیں گے انشاءاللہ، رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے. تو ابھی درود شریف کا باب ہے. اب یہ درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ درود لکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک درود ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر رحمت بھیجتا ہے. یہ اس کا مطلب. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیت ہیں اور جو بھی اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پر، اور صحابہ کرام جو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سب پر رحمت بھیجتا ہے. کون؟ اللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حال پر اور اصحاب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت جو ہے عمر بن عاص، ٹھیک ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سب پر جو ہے درود بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف. اللہ پاک جو ہے رحمت بھیجتا ہے ان سب پر. تو یہی اس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. سرگرمیاں برائے طلبہ رنگ بھریے، زبانی یاد کریے. اس میں رنگ بھرنا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ٹھیک. جمعہ مبارک کے دن درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں. بچوں کو سکھائیں کہ جمعے کے دن درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر وقت شکر کیسے ادا کریں گے؟ الحمدللہ کہہ کر ہی لکھا ہوا ہے. طلباء کو درود شریف کی فضیلت کے بارے میں بتایا اور انہیں روزمرہ زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دیں. ٹھیک ہے. درود شریف کی بے شمار فضائل، ایک کتاب بھی لکھی ہے فضائل درود شریف کے نام سے، اس میں بے شمار حدیثیں لکھی ہیں. وہ کتاب پڑھ کر آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے کتنا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد الحمدللہ اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں. اب سائنس کی طرف آتے ہیں. سائنس میں ہمارا جو دوسرا ہے یہ سیرت النبی یعنی ہولی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں یہ چیپٹر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از Allah's last رسول. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. ٹھیک ہے. خاتم النبی ہیں. When he was born, his noble father حضرت عبداللہ had already died. جب ہی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was پیدا ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ وہ پہلے سے انتقال کر چکے. حضرت علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جو ان کے دادا تھے his grandfather حضرت عبد المطلب took him to the holy Kaaba, thanked Allah Almighty and prayed. جو ان کے دادا تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ فادر دادا تھے جن کا نام کیا تھا حضرت عبد المطلب. عبد المطلب جو تھے took him وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہولی کعبہ میں لے کر گئے اور شکر ادا کرا تھینک کرا اللہ جل جلالہ کا اللہ المائٹی کا شکر ادا کرا اینڈ پریڈ اور دعا کری. To celebrate this bliss of the birth of his grandson, حضرت عبد المطلب arranged a family feast. یعنی خاندان کی دعوت کری. اس نے حضرت
حضرت عبد المطلب نے جو ہے دعوت کا اہتمام کرا، پوری خاندان والوں کی دعوت کا اہتمام کرا، اپنے پوتے، گرینڈ سن پوتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوتے تھے نا، عبد المطلب ان کے دادا تھے، اپنے پوتے کی سیلیبریشن میں، یعنی ان کی پیدائش، اپنے پوتے کی پیدائش میں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نعمت، کیونکہ اللہ کی ایک نعمت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے پوتے کی پیدائش کو حضرت المطلب نے خاندان کی دعوت دی. ہی واز نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. دا نیم واز ناٹ گیون ٹو اینی چائلڈ بیفور، یہ نام اس سے پہلے کسی بچے کو بھی نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، خاص نام تھا. اکارڈنگ ٹو دا کسٹم آف دی عربس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ ود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who brought him صلی اللہ علیہ وسلم up as a foster mother. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو کسٹم یعنی عرب کی روایت کے مطابق. اب عرب کی روایت کیا تھی؟ عرب کی روایت یہ تھی کہ وہاں پر جب بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو گاؤں دیہات میں ان کی پرورش ہوتی تھی، کیونکہ مکہ جو ہے یا جو شہر ہوتے تھے وہاں کی آب و ہوا میں تھوڑا سا گرد و غبار زیادہ ہوتا تھا، تو وہ پریفر کرتے تھے کہ بچے کو گاؤں میں بھیج دیا جائے، گائیوں کے پاس جو ان کو دودھ پلائے اور ان کی پرورش کرے، تاکہ گاؤں میں ان کی ہڈیاں میں مضبوط ہوں اور دیسی کھانا کھائیں اور دیسی آب و ہوا میں رہیں. تو اس لیے پہلے ہر سال دائیاں آتی تھیں مختلف گاؤں دیہاتوں سے اور آ کر شہر میں مختلف بچے جو نئے سال میں پیدا ہوئے تھے ان کو لے جایا کرتی اور پھر اس کا ان کو معاوضہ بھی ملتا تھا. تو حضرت حلیمہ نے پورا واقعہ ہے سیرت میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. حضرت حلیمہ جو تھی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی اسی طرح آئی، لیکن وہ بہت کمزور تھیں اور کوئی بھی ان کو بچہ نہیں دے رہا تھا، تو ان کو کوئی بھی نہیں ملا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نہیں تھے، ہم نے اوپر پڑھا، انتقال ہو گیا تھا، تو کوئی اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ ہمیں وظیفہ کون دے گا، پیسے کون دے گا. حضرت حلیمہ نے بالکل دیکھا کہ آخر میں آپ کو کسی نے لیا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حلیمہ لے کر کے چلے گئے. پھر پورا واقعہ ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو عرب کی روایت کے مطابق جو ہے حضرت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کن کے ساتھ؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ رہے اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا. جو ان کو لے گئے اپنے ساتھ ایز اے فوسٹر مدر، یعنی دودھ پلانے والی جو والدہ ہوتی ہے وہ تھی ان کی. حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی یعنی دودھ شریک والدہ تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ویری پیس لیڈی، وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی، نرم دل خاتون تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم بیکم ہیلدیئر ان اوپن اینڈ کلین ایئر آف ویج. دیکھیے وہ والی بات آ گئی نا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیلدیئر مطلب صحت مند ہو گئے تھے، کھلی اور صاف شفاف ہوا میں گاؤں کی، ٹھیک ہے نا، گاؤں کی صاف صفائی گاؤں میں لے گی نا حلیمہ سعدیہ. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے. وین ہی واز 4، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہو گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ brought him back to مکہ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے کر آ گئی ان کو مکہ، ٹھیک ہے نا. ویسے ہر سال آتی تھی، لیکن 4 سال جو ہے ہر سال آتی تھی، والدین سے ملوانے اکثر آتی رہتی تھی، لیکن جو ہے ہمیشہ کے لیے واپس دینے کے لیے کہ بھائی بچہ ایسے 4 سال کی عمر میں بچہ اچھا خاصا نورش ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گاؤں کی آب و ہوا اس کو لگ جاتی ہے. تو جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے واپس مکہ لے کر کے آ گئی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہی اسٹارٹیڈ لیونگ ود ہز نوبل مدر حضرت آمنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، تو پھر حضرت آمنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا شروع کر دیا، جو کہ بہت ہی نوبل تھی، نرم دل تھی، نیک خاتون تھی. وہ نہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لیکن جب 6 سال کی ہوئی تو ہز نوبل مدر ڈائٹ، یعنی ان کی جو نیک والدہ تھیں ان کا انتقال، آمنہ کا انتقال ہو گیا. پورا واقعہ ہے باقی پہاڑیوں میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، والدہ کا انتقال ہو گیا، سیرت میں آئے گی بات. 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا پہلے ہو چکا تھا. ایٹ دا ایج آف 8 ہز گرینڈ فادر آلسو ڈائڈ. اور 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، جو بچپن میں بڑے خوش ہوئے تھے، سارے خاندان کی دعوت کری تھی پوتے کی پیدائش پر، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. آفٹر دا ڈیتھ آف گرینڈ فادر ہز انکل حضرت ابو طالب ٹوک دا رسپانسبلٹی آف ہز اپ برنگنگ. اب جب دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر جو انکل تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے جو بھائی تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں پھر بڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا. یعنی ابو طالب کے بیٹے تھے، مختلف بیٹے تھے، ایک عبداللہ تھے اور ایک بیٹے ابو طالب تھے، ٹھیک ہے نا، ایک حمزہ تھے، ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 10 کے قریب ہے، وہ انشاءاللہ سیرت میں پڑھیں گے. ان میں سے جو ایک چچا ابو طالب تھے انہوں نے جو ہے پھر پرورش کری، یہی ابو طالب جو تھے یہی پھر سردار تھے قریش کے. اس سے پہلے عبد المطلب تھے، پھر بنو ہاشم کے سردار، پھر قریش میں حضرت ابو طالب بن گئے. پھر ابو طالب نے ان کی پرورش کی. ہی گریو اپ انڈر ہز لو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی پیار محبت میں بڑے ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈکلیئرڈ نبوت ایٹ دا ایج آف 40 اینڈ پریچڈ دیٹ. اس میں شادی کا ذکر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کرا نبوت کا ایٹ دا ایج آف 40. آپ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، آپ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبی بنا دیا گیا.
اینڈ preached that the people should worship one Allah. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کرا، دین کی دعوت کا، جیسے آج دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے تبلیغی جماعت. تبلیغ کا کام شروع کہا اور کہا کہ لوگوں کو پرستش کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے صرف ایک اللہ کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آلویز اسپیک ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اینڈ ہیلپ ادرس، اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اس چیز کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور لوگ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز سمپیتھیٹک ٹو دا orphans. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمپیتھیٹک ٹو دا orphans، یعنی یتیموں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دا پور، غریبوں کے ساتھ بھی. اینڈ دا نیڈی آف دا ہول ورلڈ، پوری دنیا کے ضرورت مندوں کے ساتھ بہت ہی سمپیتھیٹک تھے، بہت ہی نرم دل، بہت ہی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے تھے. He was sent as the biggest blessing of Allah Almighty for the entire mankind. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے اس دنیا میں تو وہ ساری انسانیت کے لیے، انٹائر مینکائنڈ، ساری انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، امان والوں کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے ساری انسانیت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نعمت ہے، سب سے بہترین. دیٹ از وائی ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ ٹیک ریونج فرام اینی بائی. اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ریونج نہیں لیتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فارگیو ایون ہز بٹرسٹ اینیمیز، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنگین دشمنوں تک کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، سیرت نبی پڑھیں گے اس میں اس کی مثالیں بھی آپ کو ملیں گے، جیسا کہ ہندا جو تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، ہندا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، اور وہ بھی ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، یعنی کہ صحابیہ بن گئی، وہ ایمان لے آئی تھی فتح مکہ پر. اسی طریقے سے ابو سفیان جو ہندا کے شوہر تھا، ٹھیک ہے نا، ابو سفیان جو تھا وہ بھی مکہ کے سرداروں میں تھا، ضرور سے دم آپ وسلم کے مخالف تھا، لیکن دشمن تھا یعنی آپ وسلم. ٹھیک ہے نا، غزوہ احد میں بھی لڑنے آیا سردار بن کے، غزوہ بدر میں بھی لڑنے آیا سردار بن کے، لیکن آپ وسلم کے سنگین دشمن تھے، لیکن فتح مکہ پر ایمان لے کر آ گئے. انہی کے بیٹے سے تبھی معافی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے، تو ان کو بھی آپ وسلم نے معاف کر لیا اور ان کا ایمان قبول کر لیا. The Quraysh of Makkah broke all boundaries of cruelties upon him صلی اللہ علیہ وسلم, but when Makkah was conquered, he forgave all of them. جو قریش کے مکہ کے جو قریش قبیلے کے جو سردار تھے, ٹھیک ہے نا, قریش قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے ساری حدیں پار کر دی تھی ظلم کی, ظلم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت ظلم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جاتے تھے وہ جڑی پھینک دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت ابو لہب کی جو بیوی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب سے, ان کی جو بیوی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچرا پھینکا کرتی تھی. ابو لہب جو ہے انہوں نے پتھر مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے نا, گلیوں میں بچے دم کرتے تھے. تو بہرحال بہت ظلم و ستم کرا مکے والوں نے, قریش والوں نے, ٹھیک ہے نا. قریش اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے تھے, لیکن قریش کے 10 قبیلے تھے تقریباً 10-12, وہ سیرت میں پڑھیں گے. تو سارے مخالف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکہ میں بروک آل باؤنڈری, ساری حدیں پار کر دی تھی انہوں نے دشمنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا, مسلمان جیت گئے اور مکہ فتح ہوا آخر میں 10 سال کے بعد, مدنی محنت کے بعد. تو اس کے بعد جو ہے مکی محنت جو ہے 10 سال کی, 13 سال مکہ میں محنت ہے, اور پھر 8 ہجری میں غالباً فتح مکہ ہوئی ہے. یعنی 8 سال مجھے لگا 21 سال بعد آپ وسلم کے نبوت ملنے کے 21 سال بعد, یعنی کہ 40 ایئرس بعد وسلم کو نبوت ملی تھی اور 61 ایئرس کے آپ وسلم ہوئے تب مکہ فتح ہوا. تو اس وقت جو ہے یہ لوگ کو سب کو آپ وسلم نے معاف کر دیا تھا کہ چاہتے تو بدلا نہیں سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم لائف از دا رول ماڈل فار آل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے کیا ہے, عملی نمونہ ہے, رول ماڈل ہے ہمارے لیے, کہ ہم کو دیکھ کر کے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے زندگی کو گزارنا ہے. اب یہ ایکسرسائز ہے, واٹ از دا نیم آف دا گرینڈ فادر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. دا نیم آف دا گرینڈ فادر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز, کیا تھا, حضرت عبد المطلب. گرینڈ فادر کا نام کیا تھا, حضرت عبد المطلب. How did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم treat the enemies when Makkah was conquered? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخر میں ہم نے پڑھا ہے, forgave all of them, سب کو انہوں نے معاف کر دیا تھا when Makkah was conquered. When did حضرت آمنہ die? حضرت آمنہ کا کب انتقال ہوا؟ At the age of 6, جب حضرت کی عمر 6 years کی تھی, ٹھیک ہے نا, یہاں لکھا ہوا ہے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 6, his noble mother died. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ died. Why was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم sent to the village? For better nourishment. ٹھیک ہے نا, یہاں لکھا ہوا ہے.
According to the customs of Arab, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam stayed with Hazrat Halima Sadiya, who brought him up as a foster mother. He became healthier in open and clean village of clean air of village. ठीक है ना, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है तो उसको मैं अपने से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए. यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट टू विलेज, यहाँ तक तो ये लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, सेंट टू विलेज फॉर बेटर नॉरिशमेंट. ठीक है ना, आसान सा लिखना है, नॉरिशमेंट. ठीक है ना, अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी तनशोनुमा के लिए. Who brought him सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम up after the death of his grandfather. ठीक है ना, जब दादा का भी अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मतलब किसने परवरिश करी, किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब ब्रॉट, किसने ले लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसका जवाब हज़रत अबू तालिब है. ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप, हज़रत अबू तालिब ब्रॉट, ये लिखेंगे हज़रत अबू तालिब ब्रॉट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू तालिब ब्रॉट हिम अप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर. ठीक है. मैच द स्टेटमेंट गिवन द फर्स्ट कॉलम विद द करेक्ट कॉलम इन द सेकंड, करेक्ट स्टेटमेंट इन द सेकंड कॉलम. अब मैच करना है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड नबूवत, कितनी एज में नबूवत को डिक्लेयर करा था, एट द एज ऑफ 40. हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज हिज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी, फोस्टर मदर की. ठीक है, फोस्टर मदर. यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नेम मोहम्मद, किसने मोहम्मद उनका नाम रखा था, उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, यानी बाय हिज ग्रैंडफादर ने उनका नाम रखा. एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज कितनी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब उनके दादा यानी ग्रैंडफादर का इंतकाल हुआ, 8 ईयर्स. ठीक. अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फैमिली, फॉर, ब्लेसिंग, मॉडर्न. हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ब्रॉट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक टू मक्का एट द एज ऑफ 10 ईयर्स. जब आप वसल्लम की उम्र 4 ईयर्स की तो हलीमा सादिया वापस मक्का ले आएंगे आप वसल्लम. ठीक. हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अरेंज द डैश फीस्ट टू द सेलिब्रेट बर्थ ऑफ हिज ग्रैंडसन, अपने पोते की पैदाइश की खुशी मनाने के लिए सारे खानदान वालों की दावत करी थी, तो पूरी फैमिली फीस्ट करी थी उन्होंने, खानदान वालों की फैमिली. हिज डैश आल्सो डाइड व्हेन ही वाज 8 ईयर्स ओल्ड. जब आप वसल्लम की उम्र 8 साल की थी तो आप वसल्लम की किन का इंतकाल हुआ था, आप वसल्लम की के दादा का इंतकाल, ग्रैंडफादर का इंतकाल हुआ था 8 साल की उम्र. हिज लाइफ इज द बेस्ट रोल डैश फॉर ऑल, आप वसल्लम की जिंदगी अमली नमूना है सारे इंसानों के लिए. क्या है, बेस्ट रोल मॉडल है. आप वसल्लम रोल तो लिखा हुआ है, मॉडल. ठीक है. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द बिगेस्ट डैश वन टाइम, आप वसल्लम सारी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी नेमत थे, है ना, नेमत यानी ब्लेसिंग थे, डैश थे, क्या थे, ब्लेसिंग थे. Students should write down neatly on a chart Rasul sallallahu alaihi wasallam saying about speaking the truth and display it in the class. आप वसल्लम के जो इरशाद है कि हमेशा सच बोलो और यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, आप वसल्लम फरमाया, इस चीज़ को लिखें और चार्ट बना करके क्लास में लगाएं. ठीक है, एक्टिविटी. अब सीरत रसूल को कुछ वाले इंसिडेंट्स वगैरह बताएं. ठीक है ना, ये है, ये मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ. ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करें. अब मैथ की तरफ चलते हैं. मैथ में लास्ट टाइम हम यहाँ पर पहुँच गए थे. अब इसमें क्या है, हारिस हैज़ 10 ब्लॉक्स. ठीक है ना, हम जो लास्ट टाइम कर रहे थे टेंस और 1 के कंसेप्ट को कर रहे थे. ठीक है ना, हारिस ने जो है वो के पास 9 पेंसिल थी, फिर सना ने एक और ढूंढ ली क्लास रूम में से, तो वो 10 हो गए. यानी जब वो 10 हो गए तो यानी एक बंडल हो गया 10 का, पेंसिल का एक बंडल है जिसके अंदर 10 हो गए. 10 कितने हो गए, 1. और फिर उसके बाद जब उसने एक और पेंसिल ढूंढ ली, किसने, सना ने एक और फाइंड कर ली, तो फिर जो है वो 11 हो गए. यानी कि 10 तो 1 तो बंडल था ही था, फिर 1s भी एक और हो गए. ठीक है ना, तो 11 हो गए. फिर ये हमने 10s और 1s की मदद से ये फिल किया था. अब हमें क्या करना है, अब ये अलग है, हारिस के पास कितने ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक बने हुए छोटे, कितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं. ही कंबाइंस दिस ब्लॉक टू मेक अ 10, उसने इन 10 ब्लॉक्स को मिला दिया. ठीक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बच्चों के खेलने के आते हैं, वो भी अच्छा था. 10 ब्लॉक को मिला के उसने क्या बना दिया, एक 10 बना दिया. यानी ये एक ब्लॉक बन गया, ब्लॉक ऑफ 10. ठीक है ना, इसमें 10 ब्लॉक्स हैं लेकिन ये एक ब्लॉक बन गया पूरा, कंबाइन करके 10 बना दिया उसने, 10 का एक ब्लॉक बना दिया. वी कैन यूज ब्लॉक्स टू लर्न 10 एंड 1, ब्लॉक की मदद से 10 और 1 को रिलेट करेंगे. अब ये क्या है, 1 ब्लॉक, ये क्या है, 1 ब्लॉक, तो हम उसको कहेंगे 1. ये क्या है, 10 ब्लॉक्स है बेसिकली, लेकिन 1 ग्रुप है तो हम इसको यूँ कहेंगे 1 ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स. ये 10 ब्लॉक्स का एक ग्रुप है. ठीक है ना, ये ग्रुप है पूरा. ठीक है ना, 10 ब्लॉक्स, तो उसको हम कहेंगे 10 को 10. सही, उसको 1 10 कहेंगे, इसको 1 ब्लॉक कहेंगे. अब काउंट ऑफ ब्लॉक वही एक्टिविटी है, दोबारा उसको कर लेते हैं. अब इसमें कितने 1 2 10 हैं और 3 ब्लॉक्स हैं, तो 2 10 3 ब्लॉक्स. अब इसमें 3 10 हैं, यानी 3 ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स हैं, 3 ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स हैं, तो 3 ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स यानी 10 कितने 3 है, 1 तो है नहीं, इसमें तो 0 आ जाएगा. इसमें कितने 10 है, इसमें तो एक
ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स है, तो एक 10 है बॉयज, और ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स हैं, 7 यहाँ, इधर 1 और फिर इधर 4 ब्लॉक्स. हारिस एंड सना हैव मेड ग्रुप ऑफ 10 विद देयर ब्लॉक्स. हारिस और सना ने मिलकर ग्रुप बना लिया 10 का, ठीक है ना, अपने ब्लॉक से. अब काउंट ऑफ ब्लॉक्स, अब वही इसको मजीद कर रहे हैं. अब ये 10 का हारिस और सना ने मिलकर ये 10 का एक ब्लॉक बनाया, ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स का एक ग्रुप बनाया, ठीक है ना, तो उसको हम 10 बोलेंगे. अब 2 जब हो जाएंगे तो उसको हम 20 बोलेंगे, यानी 2 10s हो जाएंगे तो उसको हम 20 बोलेंगे. देखिए इसमें 2 10s है, ये 10s 2 है और 1s 0 है. अब 3 हो जाएंगे तो 3 10s बोल देंगे, इसको हम 30 बोलते हैं. फिर 4 को हम 40 बोलते हैं, 5 को 50, 6 को 60, 7 को 7 ग्रुप है 10s है, 7 10s और 0 1s, तो 70 बोलेंगे. इस तरह 80 और 90, ठीक है ना. लुक एट द नंबर, काउंट 10s एंड 1s. अब इस नंबर को देखें, और 10 इसमें कितने हैं, 1 कितने वो बताए. अब इसमें कितने 10 है, 5 10 है और 9 1s, ठीक है ना. तो 5 10 को हम इस तरह लिखेंगे, 10 ब्लॉक्स का एक ग्रुप बनाएंगे, इसको 1 10 कहेंगे. ये B1 ये B1 ये B1 ये B1, तो 5 10s एंड 9 1s. तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 5 10s, दे रिप्रेजेंट 50 ब्लॉक्स. इसके अंदर कितने, ये 5 10s है, इसका मतलब एक 10 में 10 ब्लॉक्स होते हैं, इसको हम 5 10s का मतलब होता है 50 ब्लॉक्स, यानी इसमें 5 10 है और 0 1s है, तो इसको 50 बोलेंगे, ठीक. देयर आर 9 1s, अब इसमें 9 1s है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट 9 ब्लॉक्स, तो ये 9 ब्लॉक शो कर रहे हैं. 59 का मतलब क्या है, इसमें 5 10s है और 9 1s है. 59 को हम इस तरह 50 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी इसको तोड़ा है मजीद समझाने के लिए कि भाई इस चीज़ को 5 10s और 9 1s को हम 5 10s और 9 1s को हम 50 प्लस 9 में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 10s का मतलब क्या होता है, 10s है ना ये, तो इसका मतलब है 50. इस तरह हमने ऊपर बताया कि 5 10s रिप्रेजेंट करते हैं 50 ब्लॉक्स और 9 1s रिप्रेजेंट करते हैं 9 ब्लॉक्स. तो 5 10s रिप्रेजेंट करेंगे 50 ब्लॉक्स, जो हम लोग बोले 5 10s 50 ब्लॉक्स, 9 1s 9 ब्लॉक, 9 1s 9 ब्लॉक. तो 5 10s का मतलब 50 प्लस प्लस 9 1s का मतलब 9, ठीक है ना, 50 ब्लॉक्स प्लस 9 ब्लॉक्स 59 ब्लॉक्स. अब इसमें 3 10s है और 4 1s है. अब 3 10 का मतलब क्या है, यही है 30 ब्लॉक्स, और 4 1s का मतलब क्या है 4 ब्लॉक्स. तो 34 को हम 3 10s और 4 ब्लॉक 1 से हम कह सकते हैं कि इसमें 3 10s है और 4 1s है. अब 3 10s का मतलब है 30 और 4 1s का मतलब है 4 ब्लॉक्स, 30 प्लस 4 भी लिख सकते हैं 34 को. अब राइट द नंबर ऑफ 10s एंड 1s, ठीक है. अब 10 1 लिखना है, अब इसमें कितने 10s और कितने 1s है वो लिखना है. अब इसमें कितने, ये एक्टिविटी बच्चों से आप करवा सकते हैं, कितने 4 10s हैं इसमें, ठीक है ना, 4 10s है और 5 1s है, 5 1s, ठीक है. यानी कि आप यूँ भी कह सकते हो उसको कि 4 10s का मतलब 40 ब्लॉक्स, ठीक है. आप इसको कह सकते हो कि 40 ब्लॉक्स प्लस 1s कितने 5, यानी 5 40 ब्लॉक्स प्लस 5 ब्लॉक्स 45 ब्लॉक्स. इधर 6 है 10 और इधर 2 1s है, इधर 8 10s है और इधर 7 1s है, इधर 4 10s है और इधर 3 1s है. अब 10s एंड 1s को लिखना है तोड़ के, ठीक है ना. अब ज़्यादा ये इसमें 3 10s है और 1 1s है, तो इसको हम तोड़ के एंड करके भी लिख सकते हैं, यानी 3 10s का मतलब है 30 ब्लॉक्स और 1 1s का मतलब है 1 ब्लॉक. तो 31 को हम 30 प्लस 1 भी लिख सकते हैं. इसी तरह इसको हम 90 लिखेंगे, क्योंकि 9 10s है इसमें, 9 10s का मतलब 90 ब्लॉक्स, 5 1s का मतलब जस्ट 5, 2 10s का मतलब 20 ब्लॉक्स और 0 1 से तो मैं 0 लिखा जाए. 1 10 का मतलब 10 ब्लॉक्स और 8 1s का मतलब 1, ठीक. वही चीज़ ऊपर करिए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. नंबर इन वर्ड्स हैं, इसको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. किसी भी किस्म का आप हज़रात को कोई भी सवाल हो आप हज़रात पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा. जज़ाकल्लाहु खैरा. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.